دی اردو نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ویسے تو قیامت کے آنے کا وقت متعین نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں واضح فرمائی ہیں جو کہ قیامت کے آنے سے پہلے دیکھی جا سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو جوڑتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت یوں ہیں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نشانیاں بھی واضح فرمائی ہیں جن کی دو اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسی علامتیں ہیں جن کا اطلاق ہر انسان پر ہوتا ہے، جیسے بے پردگی عام ہو جانا، جھوٹ کے بازاروں کا گرم ہونا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان علامتوں کو دیکھا جائے تو قیامت کا وقت آ ہی چکا ہے اور قیامت کی یہ علامتیں صغریٰ کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پیشن گوئیاں ایسی بھی فرمائی جن کا تعلق ڈائریکٹ قیامت کے دن کے ساتھ ہے، جیسا کہ ظہور مہدی علیہ السلام، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا، عربوں پر تباہی آنا، خلیفہ کا انتخاب میں تنازع پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے پیش آ جانے کے بعد قیامت میں اور کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گی، لہذا ایسی علامات کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، عربوں کی تباہی کے بارے میں بات کریں گے اور ان علامات کبریٰ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے جو اس وقت پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے تباہی عربوں پر آئے گی، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربوں پر تباہی آ چکی ہے۔ ویسے تو عربوں کی تباہی کا آغاز اسی وقت ہو چکا تھا جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ خانہ جنگی کے شکار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کے قیام کے وقت برصغیر کے مسلمانوں کو طعنہ و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا اور ان پر جملے کسے تھے۔ لہذا کوئی چشم تصور سے دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ عربوں کی تباہی میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ خود کے پاؤں پر ہی کلہاڑی ماری ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکالنے کا حکم صادر کیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربوں نے مشرکین کو گھروں میں ہی نہیں بلکہ اپنے سروں پر بٹھا رکھا ہے۔ دوستو، پچھلی ایک صدی اٹھا کر دیکھ لیں، جو خون مسلمین عربوں نے چوسا ہے شاید ہی کسی طاغوتی طاقت نے اتنا چوسا ہو۔ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے کبھی وہاں تاش کے مقابلے منعقد کروائے تو کبھی نائٹ کلب کے نام پر فحاشی کے بازار گرم کیے، کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت کا انحصار اس کے قدرتی وسائل پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے محنتی ہونے پر ہوتا ہے۔ لیکن عرب لوگ زمانے کے نہایت ہی سست ترین اور آرام پسند واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف قدرتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پورے عالم اسلام پر چودراہٹ کی ہے، لیکن چین سے پھیلی وبا کی وجہ سے اس کے ریونیو کو تاریخ کی کم ترین سطح کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ حال ہی میں آنے والی اس وبائی مرض کے بعد چین میں انڈسٹری تقریباً بند ہو گئی ہے اور آئل کی ڈیمانڈ میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت آئل کی قیمت $45 فی بیرل سے بھی کم ہے، اور دوسری جانب اس بیماری سے بچنے کے لیے عمرے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ سعودی حکومت $30 بلین صرف عمرے کی مد میں سالانہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن اب حالات کے پیش نظر عمرے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اللہ نہ کرے حج کو منسوخ کرنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ یعنی تیل کی قیمتوں میں بدترین کمی اور حج اور عمرے پر پابندی سے اس وقت سعودیہ شدید مالی بحران کا شکار ہے اور آل سعود کی عیاشی کے لیے پیسہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ پیسے کی لالچ اور اقتدار کی بھوک بڑے بڑے محلات زمین بوس کر دیتی ہے، اور سعودی تخت و حکومت کے حالات بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں۔ خلیفہ چننے میں سعودی شہزادوں میں شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ خلیفہ چننے میں سعودی شہزادوں میں شدید قسم کا اختلاف ہے اور سرزمین عرب اس وقت کشت و خون سے بھی رنگین ہو چکی ہے، اور اب انتظار ہے تو اس وقت کا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین کرام، علماء کے مطابق 15ویں صدی ہجری میں ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو کہ نصف صدی گزر بھی چکی ہے۔ سعودی شہزادے خلافت کی کرسی کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔